السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت اوقات میں مجھ ناچیز سمیت تمام امت مسلمہ کے لیے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے۔ ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر افطار کے موقع پر افطاری سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اس وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک خاص مناسبت اور خصوصیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن حجر اسود کو اپنی جگہ رکھا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے غار ثور سے سفر کی ابتدا فرمائی۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لیے مجرب عمل ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر آپ کو عزت اور آبرو اور وقار حاصل کرنا ہو، یا بخار کو دور کرنا ہو، یا کسی زخم کو ٹھیک کرنا ہو، یا اچھے کاموں میں نام پیدا کرنا ہو، یا عمل کا وزن باری کرنا ہو، تو روزانہ مذکورہ آیت 7 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز جس نیت سے بھی پڑھیں گے کامیابی حاصل ہوگی۔ جائز مراد کے لیے مجرب عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ مدد اور کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر جائز مراد کے لیے 14 دفعہ آیت مذکورہ 11 دن تک پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔